بہت بہت شکریہ خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا جعفر عباس صاحب. آپ کی تقریر کی معنویت بہت ہے، لیکن بڑی برکتی بھی یہ تقریر ثابت ہوئی، اس لیے کہ آپ کی تقریر کے دوران جناب صدر بھی تشریف لے آئے اور جناب مہمان خصوصی بھی، یعنی تنویر صاحب کا نور بھی زوپاشی کرنے لگا اور ذیشان صاحب کی شان سے یہ محفل جگمگانے لگی. تو ہمارے مہمان خصوصی بھی آئے اور صدر بھی آئے، اور آپ کی محفل کا مقطع بھی اتنا خوبصورت ہے کہ ادھر سے لندن سے تازہ تازہ جناب مولانا عالی جناب قبلہ و کعبہ قائد ملت جناب یاسب عباس صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے. ان شخصیات کی آمد پر حضرت ابو طالب کے اس جشن میں باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ یاسوب بھائی کی محنتیں دیکھیے آپ، اور ان کا جذبہ دیکھیے. 16 گھنٹے یا 11.5 گھنٹے کی فلائٹ سے کچھ جٹ لیگ جو ہو جاتا ہے وہ بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوا. سیدھے دیکھیے حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آئے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کے بغیر اسلام نہیں شروع ہوتا تو ہمارا کوئی کام کیا شروع ہوگا، آپ بتائیے. دیکھیے اب یہ دو باتیں ہیں، ایک آدمی انجینئر ہے اور ایک آدمی بینکنگ کا ہے. آپ سمجھے انجینئر اسے کہتے ہیں جس کے پاس حکمت ہو، بینک اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہو. تو اسلام اس وقت تک ایک قدم سرک نہیں سکا جب تک ابو طالب کی حکمت نہیں آ گئی، حضرت خدیجہ کی دولت نہیں آ گئی. دیکھیے میں بہت باریکی سے آپ کی خدمت میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. دولت کی بھی ضرورت ہے، حکمت کی بھی ضرورت ہے. صدارت حکمت کی طرف چلی گئی، مہمان خصوصی دولت کی طرف آیا. دیکھیے میں یہ بات کہہ دوں آپ سے پھر حضرت ابو طالب کی محفل میں کہ ہماری قوم میں یہ کانسیپٹ بھی بڑا عجیب پھیل گیا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب آستین پھٹی ہوئی ہو اور جیبوں میں جو ہے وہ سارے سوراخ جھانک رہے ہوں. ایسا نہیں ہے. اسلام نہ دولت کا متقاضی ہے نہ غربت کا ہے. دولت بھی چاہیے، غربت بھی چاہیے. دولت ہو تو حضرت خدیجہ کے پیروکار بن جاؤ، غربت ہو تو حضرت زہرا کے پیروکار بن جاؤ. دیکھیے نہ دولت بری چیز ہے نہ غربت بری چیز ہے، اس کا صحیح مصرف ہونا چاہیے. جناب صدر بہت حاشیہ نشین ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ صدر کہیں بھی ہو وہ صدر ہوتا ہے. تو میں یہ سلسلہ آگے بڑھاؤں، ایک جملے سے میں گفتگو کو متصل کر دوں، اس لیے کہ بہت بڑے خطیب اور وائس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کے جمعے کے خطبوں نے ہماری قوم کی فکر کو بدلا ہے، زاویہ نظر کو بدلا ہے. ایسا خطیب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور واقعی یہ ایک طریقہ ہے، یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ جو قوم کی فکر کے دھارے کو موڑ سکے. اور یہ میں عرض کر دوں کہ متصل کروں کہ حضرت ابو طالب جیسے خطیب کی بارگاہ میں اپنے خطبوں کا خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو یہ عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ کا صندوق تھا، یہاں رسول اللہ آغوش ابو طالب میں ہے. جب وہاں طہارت شرط ہے تو یہاں کیا ہو گیا؟ ایک جملہ میں کہہ دوں، حضرت اسلم بقائی صاحب امروہے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے. مسلمان قربان ہو جا رہا ہے قسم خدا کی، صدقے جاواں مدینہ کی گلیاں کتنی سہانی، طیبہ کی گلیاں کتنی سہانی، حجاز کی گلیاں کتنی سہانی، مکے کی گلی کوچے کتنے سہانے. اونٹوں والوں سے بھیڑے جا رہے ہیں، کھجوروں سے ٹکرائے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہے ہیں. چلو سر کے بل چلو مدینے چلو. کیوں چلو بھائی؟ کہا یہ وہ گلیاں ہیں جن پہ جان قربان ہو جائے. کیوں جان قربان ہو جائے؟ کہا یہ وہ گلیاں ہیں جن میں رسول پلے تھے. کیا کہنے صاحب؟ جن میں رسول چلے تھے. 2 قدم چلے تھے نبی مدینے میں، آج تک مسلمان مرا جا رہا ہے. 2 قدم مکے میں چلے تھے، آج تک مسلمان بے ہوش ہوا جا رہا ہے. مدینے کی گلیاں کتنی سہانی، کیوں ان گلیوں میں چلے تھے. ارے بے وقوفو، جن گلیوں میں چلے اس پہ قربان، جس گودی میں پلے اسے کافر کہتے ہو. ابو طالب کی گودی میں رسول پلے تھے، مدینے کی گلیوں میں رسول چلے تھے. چلے والے پہ اتنے قربان ہو، پلے والے پہ جہاں رسول پلے ہیں اس گودی پہ تھوڑا سا قربان ہو جاؤ تو پھر اسلام مل جائے، ایمان مل جائے.